نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ذی الحجہ 1445 ہجری کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جمعہ نئے سال میں آئے گا، اور ذی الحجہ کے شروع سے ہی قربانی سے متعلق بات چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں قرآن کریم کی بعض روایات کے مطابق آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم سے متعلق بات ہوئی تھی۔ میں چاہ رہا تھا خطبہ حجۃ الوداع جو سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یوم عرفہ میں جو ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اسلامی قوانین، انسانی ہمدردی، مساوات اور اتنے بلیغ عنوان ارشاد فرمائے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس خطبہ کو یاد رکھا جائے گا۔ پارلیمنٹ بنتی ہیں، اجڑتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، قانون بنانے والے قانون بناتے ہیں، چند سال کے بعد انہی کی ہی نگاہوں میں وہ قانون ناقابل عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اہم ارشادات فرمائے، ان میں ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، اور نہ صرف یہ کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے بلکہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ اب مشکل مسئلہ یہ ہے کہ چند منٹوں میں وہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ علماء اکرام نے خطبہ حجۃ الوداع کو چونکہ مختلف روایات میں وہ آیا ہے، الگ الگ طور پر اپنے اپنے طور پر کتابوں میں جمع کیا ہے۔ میرے سامنے اس وقت خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یہ کتابچہ ہے، جو ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے تحت چھپا ہے، اور محمد میاں صدیقی کا ترجمہ ہے۔ اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں اس کا عربی متن پڑھ کر سناؤں اور اس کی تشریح کروں، اس کے لیے تو چاہیے کئی گھنٹے۔ لیکن چونکہ 2 جمعے سے اس کی بات چل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ صرف ترجمہ سنا دیتا ہوں، عربی متن انشاءاللہ خطبہ میں سنا دیں گے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور سن 10 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن یوم عرفہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ آپ کی اتباع میں آج تک امیر الحج خطبہ دیتا ہے۔ یہ خطبہ اتنا اہم ہے، اس کا نام حجۃ الوداع کا مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ، حجۃ الکمال، حجۃ التمام، یہ سب اس کے نام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو بات شروع کی، وہ پہلے ہی جملہ بڑا عجیب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ایھا الناس اسمعوا قولی فانی لا ارانی وایاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ولا احج بعد عامی ھذا، کہ لوگوں میری بات غور سے سن لو، شاید اس سال کے بعد ہم اور تم یہاں جمع نہ ہو سکے ایک ساتھ، اور میں شاید حج نہ کر سکوں۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے۔ پھر فرمایا: یا ایھا الناس ان اللہ یقول،
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے بہت سے خاندان اور قبیلے بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کیا مطلب؟ اپنا آپ کو کوئی اونچی مخلوق مت سمجھو، وہ اس کو اپنے سے نیچا سمجھے، وہ اس کو اپنے سے اونچا سمجھے، یہ کسی کو اپنے سے رشتہ کرنے کے لائق نہ سمجھے۔ نہیں، تم سب ہی ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم الگ سے کسی دوسری مخلوق کی اولاد نہیں ہو، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ اور رہا کنبہ، قبیلہ، علاقہ، یہ تو پہچان کے لیے ہے۔ صرف رہا عزت کا مسئلہ تو جو جتنا متقی ہے وہ اتنا عزت والا ہے۔ خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ تم اس لیے زیادہ اونچے نہیں ہو سکتے کہ تم عربی ہو، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ صرف کسی آدمی کو آپ اس لیے عزت نہ دو کہ کالا ہے، نہیں، تیرا باپ بھی آدم ہے، اس کا باپ بھی آدم ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ فضیلت اور برتری صرف پرہیزگاری کے بنا پر ہے۔ فضیلت اور برتری، عزت اور شرافت صرف اور صرف پرہیزگاری پر ہے۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہیں۔ پہلے برسوں لڑائی چلتی تھی، وصیت کر کے مرتے تھے، وہ ہماری بلی کو اس کے کتے نے پاڑ دیا تھا لہٰذا اس سے بدلہ لینا ہے۔ اب وہ برسوں لڑائی چلتی تھی، اور اس طریقے سے کبھی کسی نے کسی کا آدمی کو مار دیا تو اس کا بدلے میں لڑائی چلتی تھی۔ اب اس کا اینڈ تو آنا چاہیے تھا نا، حضور نے فرما دیا آج اس کا اینڈ ختم، پرانی دشمنیاں سب ختم ہے، کوئی کسی کا پہلے بدلہ نہیں لے گا، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں۔ ہاں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور رہے گی۔ یہ قریش جو کام کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت اور بیت اللہ کی نگرانی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کے روز ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ کہ ایسا نہ ہو تم دنیا دار ہو جاؤ، تمہارے پاس صرف دنیا ہو، اور دوسرے لوگ وہ نیکیوں کے پہاڑ اور انبار لے کر آئیں۔ اگر ایسا ہوا، یاد رکھو تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمیں تو پیر صاحب بخشوا دیں گے، ہمیں تو حضرت صاحب بخشوا دیں گے، وہ ذرا دھیان سے سنیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کہیں ایسا نہ ہو تم اپنی گردنوں پر دنیا کا بوجھ لاؤ تو میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ خبردار، زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے روند دی گئی ہیں۔ رسموں سے محبت کرنے والوں ذرا دھیان سے سنو، رسموں کے لیے عزت بھی قربان، رسموں کے لیے جان قربان، رسموں کے لیے مال قربان۔ میرے نبی نے 1400 برس پہلے ان رسموں کو پیروں سے رون دیا۔ نبی کی روندی ہوئی چیز کو مت چاٹو۔ رسموں کا نام لے کر حضور نے کیا فرمایا؟ تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے روند دی گئی۔ سن رہے ہیں؟ تمام رسمیں
میرے قدموں کے نیچے روند دی گئی. ہم رسموں کے لے کر جھگڑ رہے ہیں ابھی تک، اللہ کے نبی پیروں کے نیچے اس کو روند کر چلے گئے. فرمایا زمانہ جاہلیت کے تمام خون خواہ کسی کے بھی ہوں سب معاف ہیں، اب پرانا بدلہ کوئی نہیں لے گا. اب طرفین میں سے کوئی اس کا بدلہ نہیں لے گا. میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو کہ ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں. نبی اپنے گھر سے کام شروع کرتا ہے. ہم دوسروں کے پیچھے کوڑے لے کر بھاگتے ہیں، اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے. جو لوگ دوسروں کے ایک ایک منٹ مسجد میں لیٹ آنے پر غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی خود کی اولاد نماز پڑھے ان کو ہفتوں ہو جاتے ہیں. نبی نے یہ سکھایا ہے برائی کو اپنے گھر سے پہلے ختم کرو. برائی کو فرمایا کہ ہمارا بدلہ باقی تھا، ہم اس کے خون کے بدلے میں حقدار تھے کہ بدلہ لیں، لیکن سب سے پہلے میں معافی کا اعلان کرتا ہوں. واقعہ یہ تھا کہ عامر ابن ربیعہ نے بنی سعد سے کسی دودھ پلانے والی کو طلب کیا تھا جسے حذیل نے قتل کر ڈالا تھا. فرمایا دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے. سود خوروں کو بتا دو سود حرام ہے. سود خوروں کو بتا دیا جائے کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے. حضور نے 1400 برس پہلے حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا، اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا. تجارت حلال ہے، سود حرام. دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے. اور اس قانون کی ابتدا بھی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور اپنے عم محترم چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں. ان کا سود سب کا سب معاف اور کل عدم ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا بڑے پیسے والے تھے، سود پر ان کا کاروبار چلتا تھا. آج کے اعتبار سے بھی کروڑوں میں سود بنتا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ سود وصول تو کر لیا جائے، چاہے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. لیکن حضور نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے گھر سے اس کو ختم کرتا ہوں، لہٰذا ہم کو حضرت عباس کو جو سود دینا تھا وہ سب معاف. 1400 برس پہلے ختم کر دیا جی ہمارے نبی نے. سن رہے ہیں سود خور حضرات، ہمارے نبی نے سود کو کب ختم کر دیا؟ یہ اب بھی چاٹ رہے ہیں. لوگوں تمہارے خون یعنی جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہیں. یہ مت دیکھو کلو ہے کہ کلن ہے، ہر مسلمان عزت دار ہے. کسی کی آبرو پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے. جیسے خون حرام ہے کسی کا خون کرنا، ویسے ہی اس کی آبرو ریزی کرنا یہ بھی حرام ہے. جس طرح تم اس دن، کس دن کو؟ عرفہ کے دن کو، حج کے دن کو محترم سمجھتے ہو، جس طرح تم اس دن، اس مہینہ اور اس شہر مکہ مکرمہ کی حرمت واجب ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان کا خون اور اس کا مال اور اس کا آبرو واجب الاحترام ہے. اور تم سب عن قریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا ہیکڑی اور مونچھوں کی زندگی نہیں ہے، قرآن و سنت کی زندگی ہے. اے لوگوں تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں. اس زمانے میں عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں دیا کرتا تھا. حضور نے اس وقت عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اور اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں. تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہ کرتے ہو. زبردستی عورتوں کو ضد نہیں کرنی چاہیے، فلاں رشتہ دار بھی آئے گا، فلاں بھی آئے گا، فلاں بھی آئے گا. جو گھر کے خاص ہیں ان کے لیے شوہر منع نہیں کر سکتا، لیکن جن کو شوہر ناپسند کرتا ہے عورتوں کو چاہیے کہ ان کو زبردستی
اپنے ہاں مت بلائے، یہ حق ہے عورتوں پر۔ نیز ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں، لیکن اگر وہ کریں تو تمہارے رب نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ ان کے سونے کی جگہ اپنے سے الگ کر دو۔ ہمارے بیل قسم کے نوجوان دھیان سے سنیں، بالکل نوجوان بیل ہو رہے ہیں، بیل کٹڑا، سمجھ رہے ہیں آپ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مینڈا کی طرح سے بس پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، عقل نہیں، ذرا سی بیوی سے لڑائی ہوئی طلاق دے دی۔ یہ ترتیب ہے بیوی سے اگر کوئی زیادہ بڑا کوئی جھگڑا ہو جائے تو بس خالی بستر الگ کر لو، اور اگر بستر سے بھی کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر منہ پر مارنے سے منع کیا اور ایسے مارنے سے منع کیا جس سے نشان پڑ جائے، بڑا گمبھیر کوئی مسئلہ ہو تو کیا فرمایا کہ ان کے سونے کی جگہ اپنے سے الگ کر دو۔ اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ انہیں ایسی ہلکی مار مارو جس سے بدن پر نشان نہ پڑیں، اور اگر وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز آ جائیں تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمہ ہے۔ اگر عورت سے کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہو گیا، توبہ کر لی تو اس کے حقوق ویسے ہی تمہارے اوپر ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے رہو۔ خبردار، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ ہاں، مرد بخیل ہو، حقوق ادا نہ کرتا ہو تو عورت کے لیے اجازت ہے کہ تو اپنے شوہر کی جیب میں سے نکال کر اپنی ضرورت، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر لے۔ لیکن اگر شوہر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ میاں کی جیب میں سے نکال کر اور جناب جو ہے کہ خرچ من مانی کرے۔ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے، یہ عورت کے لیے جائز نہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ہمیشہ پابند رہو، کیونکہ وہ تمہاری زیر نگرانی ہے، اور اس حیثیت میں نہیں کہ اپنے معاملات خود چلا سکیں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ عورتوں کے معاملے میں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں میں، عورتوں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں بات بات پہ جوتا اٹھانے والوں، گالی بکنے والوں، بات بات پہ تانا مارنے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کو اپنے لیے جائز حلال کیا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی گئی تھی جب نکاح ہوا تھا، سن رہے ہیں؟ پہلے قرآن کی آیت پڑھی، نبی کا ارشاد پڑھا، اللہ کا حکم پڑھا گیا، اللہ اس رسول کا نام لیا گیا، جب قبول کیے تو نے، اور تو نے آ کر گھر میں گالی گفتار بد اخلاقی شروع کر دی، تجھے ہوش ہی نہیں ہے کہ تو اللہ کا نام لے کر اس عورت کو حلال کر کے لایا ہے، رسول اللہ کا نام لے کر اس عورت کو حلال کر لایا ہے۔ تو حضور نے یاد دلایا، اللہ سے ڈرتے رہو، عورت کے معاملے میں اللہ کا نام لے کر تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے اس کو۔ جانوروں کا سے برتاؤ مت کرو۔ فرمائے لوگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے میراث کا قانون نافذ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ میراث اس کو ملے گی جو گھوڑا سواری کر لے، جو گھوڑ سواری جانتا ہو اس کو میراث میں۔ اب جو گھر میں بڑا بیٹا ہوتا، تندرست، گھوڑ سواری جانتا، اس کو تو میراث مل جاتی، باقی چھوٹے سب محروم ہو جاتے۔ اللہ نے قرآن میں سب کا نام لے کر پہلے حصہ طے کر دیا۔ اب چاہے وہ بچہ ہو، نابالغ ہو، بچی ہو، عورت ہو، جی یہاں تک کہ یتیم کو بھی پورا حصہ اللہ نے قرآن میں لکھوا دیا، نازل فرما دیا۔ لہذا اب وراثت میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے 15% مسلمان جان بوجھ کر کھا جائے۔ فرمایا ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت جائز و نافذ نہیں۔ پہلے
وصیت ہو سکتی تھی وارث، حضور نے منع فرما دیا نہیں، وارث کو تو خود بخود مل ہی رہا نا اس کا حصہ، لہذا اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی کہ میرا یہ وارث ہے اس کو اتنا ملے، نہیں، وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں۔ بچے کا نسب اسی مرد سے ثابت ہوگا جس کی وہ بیوی ہے، جس نے بدکاری کی اس کے لیے سزا ہے، بچہ اس کا نہیں کہلائے گا، اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ عورت جس کے نکاح میں ہے بچہ اسی کا مانا جائے گا، اور جس نے بدکاری کی اس کو سزا ملے گی۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ اور کی طرف اپنی نسبت کی، یا کسی غلام نے اپنے کو کسی دوسرے مالک کی طرف منسوب کیا، اس پر خدا کی لعنت۔ آج کل عام چل رہی ہے بات، سید ہے نہیں سید کہہ لو، ارے باپ کو سید، فاروقی ہے نہیں فاروقی لکھ رہے، صدیقی ہے نہیں صدیقی لکھ رہے، باپ کوئی اور ہے، سنوف کا اگر نام کسی اور کو لکھوا دیا، لے پالک ہے، بیٹا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی نسبت کسی اور نسب کی طرف کرے تو اس پر خدا کی لعنت۔ فرمایا قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض دار حضرات سن رہے ہیں؟ ہمارے آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض لے لیا تو لے لیا، بھول بھلیا، بات ختم نہیں۔ فرمایا الدین مقضی، قرض ادا کیا جائے گا۔ جیسے لینا جانتے ہو ویسے ادا کرنا بھی جانو۔ فرمایا قرض ادا کیا جائے گا، عاریت مانگے پر لی ہوئی چیز واپس کی جائے گی، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہوگا، ضمانت لی ہے تو سامان بھی دینا پڑے گا۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، جس نے جرم کیا ہے ذمہ دار وہ ہے، باپ نہیں ہے۔ باپ کا جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہے، بیٹے کا جرم کا ذمہ دار باپ نہیں ہے۔ فرمایا جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ کسی شخص کے لیے کسی بھائی کی کوئی چیز لینا جائز نہیں، البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ دے، بغیر خوش دلی کے گوٹ مت کھایا کرو۔ زبردستی گوٹ لاد دی، یہ آدمی گوٹ دے گا صاحب، مسلمان کا مال خوش دلی کے بغیر جائز نہیں۔ پس تم لوگ اپنے اوپر ظلم زیادتی نہ کرو۔ لوگوں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا ہے جی؟ ہر مسلمان، یہ فلاں محلے کے، یہ فلاں محلے کے، یہ اپنے محلے کے نہیں، وہ اپنے محلے کے۔ اللہ نے اس کے رسول نے بتلا دیا خون کے رشتے سب جانتے ہیں، لیکن ہم اس سے بھی اوپر کا ایک رشتہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے اوپر کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ سارے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں، اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے غلام ہیں، تم خود جو کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ خبردار، میرے بعد گمراہ یا کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت والے کو ٹھیک طریقے سے لوٹا دے۔ اگر کوئی نٹا اور سیاہ فام، کالا کلوٹا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، اور وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ جو امیر مقرر کر دیا گیا، حاکم مقرر کر دیا گیا، امام مقرر کر دیا گیا، کالا ہو، کلوٹا ہو، نکٹا ہو، حبشی ہو، اس کی اطاعت حضور نے فرمایا تم سب پر لازم ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق چلاتا ہے۔ اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فیصلہ فرما دیا حضور نے صبح، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تمہارے بعد اب کوئی نئی امت نہیں ہے۔ میں تم میں ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں ایک نعمت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ نعمت اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت ہے۔ جو لوگ گمراہ ہیں نا وہ قرآن سے دور ہیں۔ حضور نے سب کہہ دیا قرآن کو مضبوطی سے پکڑو،
قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے تو اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ راستے پر چلو گے۔ لوگوں، مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو۔ مذہب میں جو خدا ہے اس کو خدا مانو، جو نبی ہے اس کو نبی مانو، جو ولی ہے اس کو ولی مانو۔ عیسائیوں کی طرح غلو مت کرو کہ نبی کو خدا ہی کہہ دیا، ولی کو نبیوں سے اوپر بڑھا دیا۔ نہیں، مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی بہت سی قومیں مذہب میں غلو کے سبب ہی برباد ہوئی۔ اے لوگوں، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین پر اس کی پرستش کی جائے، لیکن عبادات کے سوا دوسرے معاملات ہیں۔ کیا مطلب؟ شرک کو تو اللہ معاف کرے گا نہیں، اور شرک اب حجاز میں، مکہ مدینہ میں ہوگا نہیں۔ شیطان اس سے مایوس ہو گیا، لیکن اس کی برباد کرنے کا راستہ صرف یہی نہیں ہے، اور بھی ہے۔ وہ دوسرے راستوں سے تم کو گمراہ کرے گا، اس لیے ہوشیار رہنا۔ لیکن عبادات کے سوا دوسرے معاملات میں اپنے پست افعال کے ذریعے اس کی فرما برداری کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا۔ تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کر رکھنا۔ رمضان، خبردار اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی، مالوں کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کرو، اپنے امراء کے حکم کی پیروی کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے لوگوں، نسی کفر کی زیادتی کا سبب ہے۔ پہلے یہ ایسا کرتے تھے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پر ذی الحجہ میں کوئی آدمی لڑائی نہیں کر سکتا تھا، تو یہ انہوں نے کہہ دیا چلو اس دفعہ ذی الحجہ نہیں آیا، یہ دوسرا مہینہ ہے، اور جناب جو ہے کہ ذی الحجہ بعد میں آئے گا۔ یہ اس کو نسی بولتے ہیں، مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کو۔ حضور نے فرمایا یہ کفر کا سبب ہے، اس کے ذریعے کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ 1 سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال انہی کو حرام قرار دے لیتے تھے تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں۔ لیکن اب زمانہ اپنی اس ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ قدرت کی بات دیکھیے آپ، لوگوں نے مہینوں کو آگے پیچھے کیا، تاریخوں گڑبڑ کی۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں میدان عرفات میں تھے، حضور نے فرمایا کہ آج یہ زمانہ صحیح حیت پر آ چکا ہے، آج کے حساب سے آج کے دن تاریخ بالکل صحیح ہے، اب یہ رہے گی، آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ لیکن اب زمانہ اپنی اس ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 ماہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بس حجۃ الوداع کا اتنی بات یاد ہے لوگوں کو، بس اسی کو یاد رکھتے ہیں بس لوگ۔ فلیبلغ الشاہد الغائبہ، جو موجود نہیں ہیں ان کو یہ پیغام وہ پہنچا دیں جو موجود ہیں۔ یہ تو سب کہتے ہیں نا، وہ پیغام ہے کیا اس کو کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ ساری باتیں ہیں جو حضور نے فرمائی، ان کے لیے کہا ہے، میں نے جو خطبہ میں ارشاد فرمایا اس کو وہاں تک پہنچاؤ جو جن تک یہ بات پہنچی نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ڈائریکٹ سننے والا اس کی اتنی قدر عظمت نہیں کر سکتا، حقوق ادا نہیں کر سکتا، نشر و اشاعت نہیں کر سکتا، جو انڈائریکٹ جس تک بات پہنچ رہی ہے اس کو اور زیادہ پھیلاتا ہے۔ اس لیے ان تک پہنچاؤ۔ تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تمام حاضرین نے 1.25 لاکھ کا مجمع ایک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اللہ کا پیغام ہم تک یا لوگوں تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا،
ए अल्लाह तू गवाह रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए और फिर लोगों की तरफ झुकाकर फरमाते, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। ये खुतबा हज्जतुल विदा का मुख्तसर तर्जमा है। ज़रूरत इस बात की है कि इसको हम सबकन पढ़ें, हम इसकी तालीम करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को एक साथ खिताब कर कर ये खुतबा इरशाद फरमाया, और इसमें मर्दों के हकूक़, औरतों के हकूक़, ग़ुलामों के हकूक़, जी इसी तरीके से खुदा के हकूक़, रसूल के हकूक़, अमीर के हकूक़, सारी बुनियादी चीज़ें आ गई हैं। और इतनी अहम चीज़ें इरशाद फरमाने के बाद हुज़ूर ने फरमाया जो मौजूद है वो गायबीन तक इसको पहुँचा दें। ज़रूरत इस बात की हम इसको पढ़ें, सुने, इस पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें सही माने अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतूबु इलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। अय्युहन्नास इस्मऊ क़ौली फ़इन्नी ला अरानी व इय्याकुम अन नज्तमिअ फ़ी हाज़ल मजलिस वला अहुज्ज बअद आमि हाज़ा। अय्युहन्नास इन्नल्लाह यक़ूल या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। फ़लैस लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन फ़ज़्लुन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्य वला लिअस्वद अला अब्यद वला लिअब्यद अला अस्वद फ़ज़्लुन इल्ला बित्तक़वा। अन्नासु मिन आदम व आदम मिन तुराब अला कुल्लु मिअतरतिन औ दमिन औ मालिन युदआ बिही फ़हुव तहत क़दमै हातैनि इल्ला सिदानतुल बैत व सिक़ायतुल हाज। सुम्मा क़ाल या मअशर क़ुरैश ला तजीउ बिद्दुन्या तहमिलूनहा अला रिक़ाबिकुम व यजीउ अन्नासु बिल आखिरह फला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैआ। अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलिय्यति तहत क़दमै मौज़ूअ व दिमाउल जाहिलिय्यति मौज़ूअा व इन्न अव्वल दमिन अदअ मिन दिमाइना दमु इब्न रबीअत इब्न अल हारिस व कान मुस्तरदिअन फी बनी सअद व रिबल जाहिलिय्यति मौज़ूअन व अव्वल रिबन अदअ रिबाना रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फ़इन्नहु मौज़ूअन कुल्लुहु। अय्युहन्नास इन्न दिमाअकुम व अम्वालकुम व अअरादकुम अलैकुम हराम इला अन तल्क़ौ रब्बकुम कहुर्मति यौमिकुम हाज़ा व कहुर्मति शहरिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा व इन्नकुम सतल्क़ौन रब्बकुम फ़यस्अलुकुम अन अअमालिकुम। अय्युहन्नास इन्न लकुम अला निसाइकुम हक़्क़न व लहुन्न अलैकुम हक़्क़न लकुम अलैहिन्न अल्ला युवत्तिअन फुरुशकुम अहदन तकरहूनह व अलैहिन्न अल्ला यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह फ़इन फ़अल्न फ़इन्नल्लाह क़द अज़िन लकुम अन तहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजिअ व अन तज़रिबू ज़रबन ग़ैर मुबरह फ़इन इंतहैन फ़लहुन्न रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिलमअरूफ़। अला ला यहिल्लु लिम्रअतिन अन तुअतिय मिन मालि ज़ौजिहा शैअन इल्ला बिइज़्निहि वस्तौसू बिन्निसाइ खैरा फलहुन्न अअवानुन लकुम ला यमलिकन लिअन्फुसिहिन्न शैअन फत्तक़ुल्लाह फ़िन्निसा फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाह वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्न बिकलिमातिल्लाह। अय्युहन्नास इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़द अअता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ह फला वसिय्यत लिवारिस अलवलदु लिलफ़िराश वलिलआहिर अलहजर व हिसाबुहुम अलल्लाह। मन इद्दआ इला ग़ैर अबीह अव इंतमा इला ग़ैर मवालीह फ़अलैहि लअनतुल्लाह
الدين مقضي والعارية مردات والمنحة مردودة والزعيم غارم. ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ولا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطى عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. أيها الناس، كل مسلم أخو المسلم، وإن المسلمين إخوة. أرقاؤكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. وإن الشيطان قد يئس من أن يعبد في أرضكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فيرضى به، فاحذروه على دينكم. فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، وتحجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض. وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وأنتم تسألون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.